انسانی سمگلنگ کا ایک اور واقعہ منظر عام پر۔ تفصیلی رپورٹ میں جانے سے قبل ہماری اب سے درخواست ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل صبا ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے رپورٹ کی جانب۔ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے والے 68 پاکستانیوں کو ایرانی لیویس فورس نے گرفتار کر کے پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا ہے، جن میں سے 4 کو قومی شناختی کارڈ نہ ہونے پر ایرانی سیکورٹی فورسز کے تحویل میں دے دیا گیا۔ لیویس فورس کے مطابق یہ لوگ سفری دستاویزات کے بغیر سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے 51 پنجاب سے، 11 خیبر پختونخوا اور 6 بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب سے پاکستانی محنت کشوں کے بیرونی ملک ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے ہیں، شہر شہر جعلی ریکروٹنگ ایجنسیاں قائم ہو گئی جو سادہ لوہے افراد کو بیرون ملک جا کر پیسہ کمانے اور راتوں رات امیر بن جانے کی دل فریب جان سے دے کر ان سے لاکھوں روپے بٹورتے ہیں۔ یہ لوگ انسانی جانوں سے کھیلنے میں کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ ان کا نیٹ ورک اس قدر مضبوط ہے کہ جہاں بھی خطرہ بامتے ہیں آسانی سے دوسرے ملک منتقل ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں دنیا بھر میں ٹرکوں، کشتیوں اور دیگر ذرائع سے متعدد افراد جانوروں کی طرح سمگل ہوتے ہیں، جن میں سے بہت سے راستے ہی میں حادثات کی نظر ہو جاتے ہیں یا پھر منزل پر پہنچ کر حکام کی گرفت میں آ کر جیلیں کاٹ رہے ہیں۔ ضروری کاغذات یا سفری دستاویزات نہ ہونے کے باعث یہ لوگ اپنے سفارت خانوں کے ذریعے قانونی چارہ جوئی سے بھی محروم رہتے ہیں۔ آئے دن ان کی خبریں وہاں کی میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ بدنامی وطن عزیز کے لیے ایک المیہ سے کم نہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں انسانی سمگلنگ کے خلاف سخت ترین قوانین موجود ہیں، جن سے بچ کر یہ مافیا عموماً ان ملکوں میں پناہ لیتا ہے جہاں یہ قوانین موجود نہیں۔ پاکستان میں قانون سازی کا یہ کام کئی برس سے التوا میں پڑا ہے، جسے جلد از جلد عملی شکل میں دے کر اس پر مؤثر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔